بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 شوال المکرم سن ہجری 1441 مطابق 26 مئی 2020۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت عید کی خوشیاں آپ کو عطا فرمائیں، رحمت برکتیں عطا فرمائیں، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے۔ عید الفطر کے بعد اللہ رب العزت نے نظام اسلام میں شوال کے 6 روزے رکھے ہیں، اور یہ 6 روزے ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ضابطہ بیان فرمایا، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، ایک نیکی کا کم از کم ثواب 10 گنا ہے۔ رمضان کے 30 روزے گویا 300 روزے، اور جس نے 6 روزے شوال کے رکھ لیے گویا 60 روزے۔ اسلامی سال 360 سے کم ہی دن کا ہوتا ہے، تو گویا جس نے یہ 6 روزے رکھ لیے رمضان کے بعد گویا وہ سال بھر روزے دار ہے اللہ کی نظر میں۔ اسی کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد اس نے 6 روزے شوال کے رکھے، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، گویا اس نے زندگی بھر روزے رکھے۔ ہر سال اگر اس طرح وہ رکھے گا تو گویا کہ زندگی بھر اللہ کے نزدیک وہ روزے دار شمار کیا جائے گا۔ اب اس روزے کے سلسلے میں چند ضروری باتیں ہمارے ذہن میں رہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ روزہ مستحب ہے، نفل ہے۔ اگر کسی نے یہ روزہ رکھا تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کے نزدیک وہ سال بھر اور زندگی بھر اس طرح روزے دار شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر بالفرض کسی نے روزے نہیں رکھے تو وہ کوئی گنہگار نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روزے نفل اور مستحب کی نیت سے رکھے جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان روزوں کا وقت صرف شوال میں ہے۔ شوال اگر گزر جائے گا تو پھر یہ روزے نہیں رکھے جا سکتے، اس لیے اس بات کو بھی ذہن میں رکھے کہ اس کا وقت صرف شوال کی حد تک ہے۔ چوتھی بات اس سلسلے میں یہ ذہن میں رہے کہ یہ 6 روزے لگاتار بھی رکھے جا سکتے ہیں اور وقفے اور فاصلے سے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دن روزہ رکھ لیا، پھر 1-2 دن وقفہ کیا، پھر روزہ رکھ لیا، پھر وقفہ کیا، پھر روزہ رکھا۔ اس طرح پورے شوال کے مہینے پر محیط بھی یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ شوال کے روزوں کے سلسلے میں، جس کو ہمارے عرف میں شرفوں کے روزے بھی کہتے ہیں، ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جو غلط فہمی پھیلی ہے کہ اگر کسی کو شوال کے روزے رکھنے ہوں تو اسے باسی عید ہی سے روزے شروع کرنے ضروری ہے۔ اگر باسی عید کا روزہ چھوٹ گیا تو پھر شوال کے روزے نہیں رکھے جا سکتے۔ یہ بات غلط ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پورے شوال کے مہینے میں آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، باسی عید کے دن روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے باسی عید کو شوال کا روزہ نہیں رکھا کوئی حرج نہیں، وہ اس کے بعد بھی جب تک شوال کا مہینہ ہے وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لیں اور اس غلط فہمی کو دور کر لیں۔ یہ وہ ضروری مسائل ہیں شوال کے روزوں کے سلسلے میں جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اسی طرح جن لوگوں نے صدقۃ الفطر ادا نہ کیا ہو، صدقۃ الفطر واجب ہے، وہ صدقۃ الفطر اب بھی ادا کر دیں۔ مزید 2 باتیں ہم ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جن مرد حضرات کے روزے چھوٹے ہوں عارضی بیماری کی وجہ سے، مثلا بخار آ گیا تھا، نوجوان ہیں اور کچھ بیماری ہو گئی، روزے چھوٹ گئے۔ اسی طرح عورتوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، یا تو حیض کی وجہ سے چھوٹ گئے، یا بچے کی ولادت ہو گئی تھی نفاس کی وجہ سے چھوٹ گئے، یا یہ کہ بچہ چھوٹا تھا دودھ پلانے کی وجہ سے چھوٹ گئے، یا یا عورت حاملہ ہے، بچہ پیٹ میں ہے، اس وجہ سے روزے چھوٹ گئے۔ اب یہ سب ذہن میں رکھے کہ ان کو رمضان المبارک کے بعد روزوں کی قضا کرنا فرض ہے۔ یہ فدیہ یا کفارہ دے دیں گے، اس سے کام نہیں چلے گا کہ کچھ پیسے دے دیں اور ہم اس کا کچھ نام رکھ لیں، نہیں، بلکہ ان کو روزے ہی رکھنے ضروری ہیں۔
دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ ایسے بیمار جو اب صحت کی امید ہی نہیں رکھتے، مثال کے طور پر شوگر ہو گئی، بڑھاپا ہے اور اب کوئی امید نہیں آگے روزوں کی، ایسوں کے لیے فدیہ صوم رکھا گیا ہے، یعنی رمضان المبارک کے بعد میں اگر ان میں طاقت نہیں ہے تو وہ ہر روزے کے بدلے میں 2 کلو پونے 2 کلو گیہوں کے اعتبار سے غریبوں کو دے دیں، یا آج کے زمانے میں قیمت کے اعتبار سے فی روزہ 60 روپے غریبوں کو دے، جسے فدیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ضروری مسائل ذہن میں رہے۔ عام طور پر عورتیں رمضان میں اس کی قضا نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت نے حیض اور نفاس کی حالت میں جو نماز سے چھوٹ جائے وہ تو اللہ نے معاف فرما دی ہے، لیکن روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔